ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها يا رسول الله؟ أن تحجز عن محارم الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے انتہائی محترم پیارے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں جو کمزوری ہے، ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق میں جو کمزوری ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یقین کی کمزوری کا ہونا ہے. یقین کی کمزوری کا ہونا ہے. جب تاجر کو یقین ہو گیا تجارت سے ہونے کا، جب کاشتکار کو یقین ہو گیا زراعت سے ہونے کا، جب ایک نوکری کرنے والے کو یقین ہو گیا نوکری سے ہونے کا، تو میرے محترم پیارے عزیزوں، جب دنیا والوں کو یقین ہو گیا دنیا سے ہونے کا، تو دنیا کے لیے، تاجر کو تجارت کے لیے، دکاندار کو دکان کے لیے، اور کاشتکار کو زمین کے لیے اپنا جان و مال لگانا اور اس کی دعوت دینا اس کے لیے آسان بن گیا. اس کے لیے کیا بن گیا؟ آسان بن گیا. ضروری بات ہے کہ میرے محترم پیارے عزیزوں، ہم اللہ پر ایمان لانے والے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو تصدیق کرنے والے، ہم آخرت کو اور قبر پر ایمان رکھنے والے، اس کے باوجود ہمارے اعمال میں کمی کیوں ہے؟ ہم نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں تو ہمارے نمازیں بے اثر کیوں ہیں؟ ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہے. ہمارا یقین اللہ کے ساتھ صحیح نہیں. جب بندے کا یقین اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا، جب مخلوق کا یقین خالق کے ساتھ جڑ جائے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اے میرے بندو، جب تمہارا یقین میرے اوپر، جب تمہارا توکل میرے اوپر ہو جائے گا کامل طور پر، تو ایسی جگہ سے تمہاری مدد کر کے بتاؤں گا، ایسی جگہ سے تمہیں رزق دے کے بتاؤں گا جس جگہ سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جس جگہ سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. یقین کی کمزوری ہے. میرے محترم پیارے عزیزوں،
جب صحابہ کا یقین بن گیا اللہ سے ہونے کا، جب صحابہ کا یقین ہو گیا اللہ سے ہونے کا کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. کس کے کرنے سے ہوتا ہے؟ ایک اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. ہاں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، دن نکالنے والا اللہ ہے، سورج نکالنے والا اللہ ہے، سورج کو روشن کرنے والا اللہ ہے. شام ہوتے ہوتے سورج کو بے نور کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. دن سے رات کو کون بدلتا ہے؟ اللہ بدلتا ہے. بے جان سے جاندار کو بنانا، جاندار سے بے جان کو بنانا، اور آسمان سے بارش کا برسانا، پھر اسی بارش کو کسی کو پینے کے لیے مہیا کرنا، کسی کے لیے اناج کے لیے مہیا کرنا، کسی کے لیے دوسرے کاموں کے لیے مہیا کرنا، یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. میرے محترم پیارے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد بے رہبر بے راہ نے بھیجا، بلکہ رہبر بھی دے کے بھیجا ہے، راستہ بھی دے کے بھیجا ہے، منزل بھی بتا کے بھیجا ہے. ہمیں اللہ دنیا میں بھیج کر بے رہبر بے راہ بے منزل نے بھیجا، بلکہ راستہ بھی بتایا ہے، راستہ بتانے کے لیے رہبر بھی دیا ہے، اور رہبر اور جو راستہ پہنچے گا وہ راستے کا منزل بھی بتایا ہے کہ میرے بندو تمہیں دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا گیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا ثم الینا لا ترجعون. اے میرے بندو، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم کو یوں ہی پیدا کیا گیا ہے؟ کیا تم کو یوں ہی پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں نہیں میرے محترم پیارے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمیں دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد بھی بتایا ہے، اور مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی بتایا ہے، اور وہ راستہ دکھلانے کے لیے رہبر بھی دے کے بھیجا ہے. اور رہبر کون ہے؟ اور رہبر میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں، تو میرے محترم پیارے عزیزو، ہم نے عرض کیا کہ ہمارے اعمال میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اللہ پر یقین کے کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ پر یقین کے کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. جب یقین ہمارا کامل ہو جائے گا کہ کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ رب العزت ہماری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے فیصلے کر کے بتائیں گے، وہاں سے فیصلے کر کے بتائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین اپنے دلوں کا یقین صحیح کر لیے تھے، اپنے دلوں کا یقین بنا لیے تھے، پختہ کر لیے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. جب جا کے میرے محترم پیارے عزیزو صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین اللہ سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے بنے، براہ راست اللہ سے مدد لینے والے بنے، براہ راست اللہ سے مدد لینے والے بنے. فرماتے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ہر عمل مقصد کے تحت شروع ہوتا ہے، ہر عمل مقصد کے تحت شروع ہوتا ہے. چند دنوں کے بعد، چند عرصے کے بعد مقصد فوت ہو جاتا ہے، عمل باقی رہ جاتا ہے، اور عمل مقصد بن جاتا ہے. عمل کیا بن جاتا ہے؟ مقصد بن جاتا ہے. بڑے غور کرنے کی بات ہے. فرماتے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ہر عمل مقصد کے تحت شروع ہوتا ہے. جیسے ہماری نماز ہے، جیسا ہماری کیا ہے؟ نماز ہے. نماز پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم براہ راست اللہ سے لینے والے بن جائے. براہ راست کیا کرنے والے بن جائے؟ اللہ سے لینے والے بن جائے. لیکن میرے محترم پیارے عزیزو، آج ہماری نمازیں نمازی نہیں رہی. آج ہماری نمازیں نمازی نہیں رہی. نماز سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل گیا. کیوں
اس لیے کہ ہم نے دنیا کو اتنا کہا, دنیا سے ہونے کو اتنا کہا, بچپن سے لے کے جوانی تک, جوانی سے لے کے بوڑھے تک, مجمع میں, انفرادی میں, خاندان میں, گھر میں, صبح میں, دوپہر میں, شام میں, رات میں, ہر وقت ہم نے دنیا سے ہونے کو کہا. دنیا کو ہونے سے اتنا کہا کہ نماز سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل گیا. نماز سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل گیا. نماز ہے ہی اللہ سے لینے کے لیے, نماز ہے ہی اللہ سے لینے کے لیے. میرے محترم پیارے عزیزوں, دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی, دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اندھیرا ہو اور اجالا بھی ہو, یہ ہو نہیں سکتا. یا تو اندھیرا رہے گا یا تو اجالا رہے گا, یا تو اندھیرا رہے گا یا تو اجالا رہے گا. تو میرے محترم پیارے عزیزوں, مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کو بنانا ہے اور اپنے یقین کو بنانا ہے. کس طرح؟ جس طرح صحابہ کا ایمان تھا. بیٹے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ, حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, بیٹھے ہوئے ہیں عصر کے بعد, اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اور اللہ کی یاد میں مشغول ہیں, اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی ہانپتا کانپتا, دوڑتا دوڑتا, گرتا پڑتا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا, ابو درداء تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, وہاں تمہارا گھر جل رہا. تمہارا کیا چل رہا؟ گھر جل رہا. تمہارا گھر وہاں جل رہا ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ایمان تو دیکھو, اللہ پر یقین تو دیکھو, نبی کے فرمانوں پر ان کا یقین کیسے بنا ہوا تھا, اللہ سے ہونے کا یقین ان کے دلوں میں کیسا بس گیا تھا کہ کیسے اللہ پر یقین کرنے والے تھے. ابو درداء رضی اللہ عنہ سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے, سر اٹھایا اور کہنے لگے, میرا گھر جل نہیں سکتا, میرا گھر جل نہیں سکتا. پھر کچھ دیر کے بعد, کچھ گھڑی کے بعد ایک اور آدمی ہانپتا کانپتا گرتا پڑتا آیا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگا, اے ابو درداء یہاں تم بیٹھے ہوئے ہو, جلدی سے اٹھو اور جاؤ اپنے گھر کے پاس, وہاں تمہارے گھر پر آگ لگی ہوئی ہے, اس کو بجھانے کا انتظام کرو ورنہ تمہارا گھر جل جائے گا. تمہارا گھر کیا ہو جائے گا؟ جل جائے گا. ابو درداء رضی اللہ عنہ پھر اسی اطمینان کے ساتھ جو پہلے آدمی کو جواب دیا تھا وہی جواب پھر دوبارہ دے رہے ہیں کہ میرا گھر جل نہیں سکتا, میرا گھر. ارے سوچو تو صحیح, وہاں تک ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. وہ کیسا ان کا یقین بنا ہوا تھا, کیسے وہ اللہ پر توکل کرنے والے تھے, کیسے اللہ کی قدرت کو وہ پہچاننے والے تھے, کیسے وہ اللہ کی طاقت کو پہچاننے والے تھے. ابو درداء رضی اللہ عنہ اسی اطمینان کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور آدمی آئے اور کہنے لگے, ابو درداء بات یہ ہے کہ آپ کے محلے میں آگ لگی ہوئی تھی اور آگ ایک گھر کو جلاتی, پھر دوسرے گھر تک پہنچتی, اس کو جلاتی, پھر تیسرے گھر تک پہنچتی. اس طرح ہوتے ہوتے آپ کے گھر کے قریب آگ پہنچی ہے اور بجھ گئی. کیا ہو گئی؟ بجھ گئی. فرمایا, کیا میں تمہاری باتوں پر یقین کروں کہ میرے نبی کے بات پر یقین کروں؟ کیا میں تمہاری بات مان لوں کہ میرے نبی کی بات مان لوں؟ تم جھوٹے ہو سکتے ہو, میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. تم کاذب ہو سکتے ہو, تم دھوکے باز ہو سکتے ہو, تم وعدہ خلافی کر سکتے ہو, میرے نبی کا وعدہ, میرے اللہ کا بتایا ہوا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, میرے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے نکلتا ہے, جب سے وہ گھر سے نکلا ہے پھر گھر واپس آنے تک اللہ رب العزت اس کے گھر کی حفاظت کریں گے. بتاؤ, جس کے گھر کی حفاظت اللہ کرے کون اس کے گھر کی نقصان کر سکے؟ اس کے گھر کا کون نقصان کر سکے؟ ہاں, یہ ہے میرے پیارے عزیزوں, اس یقین کو بنانا ہے.
ہم نے کئی دفعہ سنا، کئی مرتبہ سنا، کئی بیانوں میں سنا کہ آخرت بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، عذاب بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، لیکن اس پر یقین ہمیں کتنا ہے؟ کتنا ہمارا یقین قبر پر ہے؟ کتنا ہمارا یقین قبر کے سوال جواب پر ہے؟ کتنا یقین ہمارا یقین اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کے بارے میں ہے؟ بتاؤ۔ آج انسان دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ بیٹھا ہے، دنیا کے عیش و آرام کو عیش و آرام سمجھ بیٹھا ہے، دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ کے بیٹھا ہے۔ نہ میرے پیارے عزیزو، یہ تو دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ ایک سبزی بیچنے والا اپنی سبزی کی ٹھیلا لے کر گلیوں میں گھوم رہا ہے اور یہ کہہ رہا کہ میری سبزی سڑی ہوئی ہے، بتاؤ میری سبزی کون لے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک سبزی بیچنے والا سبزی کا ٹھیلا لے کر گلیوں میں گھوم رہا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ میری سبزی سڑی ہوئی ہے، میری سبزی سڑی ہوئی ہے۔ اب آپ لوگ بتاؤ اس کی سبزی کون لے گا؟ کون لے گا اس کی سبزی؟ اور کچھ دیر کے بعد وہ اعلان کر رہا کہ بھائی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، فری میں لے لو۔ کیا کر لو؟ فری میں لے لو۔ تو بتاؤ کوئی لے لے گا؟ کوئی لے گا؟ ارے سبزی تو ہے، سبزی تو ہے، لیکن ایک آدمی اپنے مکان پر بیٹھ کر اس سبزی بیچنے والے کی صرف آواز سنا ہے، اٹھ کے جا کے سبزی نہیں دیکھا کہ سڑی ہوئی ہے کہ اچھی ہے، صرف آواز سنا ہے کہ سبزی والے نے اپنی سبزی کے بارے میں بتایا کہ سبزی سڑی ہوئی ہے۔ گھر بیٹھ کر بنا دیکھے اس کی سبزی والے کے بات پر یقین کرتا ہے، اس کے لیے اٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے محترم پیارے عزیزو، ذرا یہ تو بتاؤ یہ آسمان کس نے بنائے؟ ارے بتاؤ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ یہ سورج کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ چاند کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ ستارے کون بنائے ہیں؟ اللہ بنائے ہیں۔ یہ پانی پر زمین کو بچھانے والا اللہ ہے، سورج نکالنے والا اللہ ہے، مجھے اور آپ کو بنانے والا اللہ ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر پالنے والا اللہ ہے، سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ دنیا کو سجایا اسی نے، دنیا کو بنایا اسی نے، اور دنیا کو چلا رہا وہی ہے۔ تو میرے محترم پیارے عزیزو، وہی خدا جو ساری دنیا کی خلقت کو بنایا ہے، وہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کو بنانے والا اللہ، زمین سورج کو بنانے والا اللہ، مجھے اور آپ کو بنانے والا اللہ دنیا کے بارے میں کہہ رہا کہ دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں، دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب سبزی والے کے بات پر اتنا یقین ہے تو دنیا کو بنانے والے مالک کی بات پر کتنا یقین ہونا چاہیے؟ کامیابی یہ نہیں کہ تم دنیا جما لیے، کامیابی یہ نہیں کہ تم اپنی خواہشات کو پوری کر رہے ہو، خواہشات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ تمہاری دنیا بڑھ رہی ہے اور تمہارے خواہشات پورے ہو رہے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں ہے میرے دوستو۔ کامیابی تو وہ ہے تمہاری زندگی کی آخری سانس ہو اور اس پر تمہاری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، تو وہ تمہاری کامیابی، وہ تمہاری کیا ہے؟ کامیابی۔ اور کامیابی وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کامیاب کہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کامیاب کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ واہ، کیسی کامیابی اللہ نے بتائی۔ کامیابی اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سورہ حاقہ کی آیتیں اللہ کھول کھول کر اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں، میرے بندے
کامیابی یہ ہے کہ جب تیرا حساب ہو رہا ہے اور نام اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں مل گیا، جب نام اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا تو آدمی کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، اپنا ہاتھ بلند کر کے اپنے نام اعمال کو اچھالتا ہوا رشتہ داروں کو بتائے گا، دوستوں کو بتائے گا، ماں باپ کو بتائے گا، خاندان والوں کو بتائے گا، محلے والوں کو بتائے گا، ضلع والوں کو بتائے گا، اور کہے گا کہ آج کے دن میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی تو وہ کامیابی، کامیابی تو وہ کامیابی۔ اور ناکام کون ہے؟ ناکام وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناکام کہا، اور اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ۔ جب ہاتھ دونوں کے دونوں پیٹھ کے پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے اور اللہ رب العزت ساروں کے نام اعمال کو اچھالیں گے، ہر ایک کا نام اعمال اس کو ڈھونڈتا ہوا اس تک پہنچے گا، اور اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب نام اعمال اس کے اس ہاتھ میں پہنچے گا، دائیں ہاتھ میں، جب مل جائے گا اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، کہے گا اے اللہ میں پیدا نہ کیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں دنیا میں بھیجا نہ جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، آج میرا مال مجھے کام نہیں دے رہا ہے، آج میری جائیداد مجھے کام نہیں آ رہی ہے، کہاں ہے میرے خاندان والے جن پر میں عزت جتلاتا تھا، کہاں ہے میرا مال، کہاں ہے میری سلطنت جس کی میں عزت جتلاتا تھا، نہیں ہے، آج کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جب افسوس کے ساتھ یہ الفاظ کہے گا، اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو زنجیروں میں، پکڑو اس کو کس میں؟ کامیابی وہ ہے، کامیاب وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کامیاب کہا، ناکام وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناکام کہا۔ اور دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی، مختصر سی زندگی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آنے والی لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے یہ زندگی دے کر بھیجے گئے ہیں۔ صحابہ کا یقین ایمان پر، ان کا ایمان آخرت پر، ان کا ایمان و حساب و کتاب پر، ان کا ایمان جنت دوزخ پر اتنا تھا کہ ہر وقت آخرت ان کے سامنے رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ ایمان والے کا جا رہا ہے، عبداللہ بن رواحہ رو رہے، کیا کر رہے؟ رو رہے، اتنا روئے کہ ان کو دیکھ کر ان کی بیوی بھی رونے لگی، ان کو دیکھ کر ان کی بیوی بھی، اور بیوی کہنے لگی اجی کیا ہوا کہ تم اتنا کیوں رو رہے ہو، اتنا کیوں رو رہے ہو، کیا تکلیف تمہیں ہوئی ہے، کیا حاجت تمہیں پیش آئی ہے، کیا درد تمہیں پہنچا ہے کہ تم اتنا رو رہے ہو؟ کہا اجی میں کیا بتاؤں کہ پلسرات کے راستے پہ ایک نہ ایک دن گزرنا ہے، اور وہ جہنم پر بچھا ہوا ہے، نہ معلوم میں پلسرات کے راستے سے پار ہوں گا کہ کٹ کے وہیں گر جاؤں گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہا کہ سلمان میرے خاندان سے ہے، سلمان میرے خاندان سے ہے، سلمان محمد کے اہل و عیال میں سے ہے، اور سلمان رضی اللہ عنہ کے مشورے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کا وہ پورا نقشہ کھینچا ہے۔ لیکن جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، کہہ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ میں صحابی نہیں ہوں، میں کون نہیں ہوں؟ صحابی نہیں ہوں، میں تو صحابی نہیں ہوں۔ لوگ حیران ہو کے کہنے لگے حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا ہے، آپ اللہ کے نبی کے خاص لوگوں میں سے تھے، آپ اللہ کے نبی کے مشیر تھے، مشورہ دینے والے تھے، آپ اللہ کے نبی آپ کے مشورے پہ عمل کیا کرتے تھے، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا صحابی نہیں ہوں۔ کیا
کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ سلمان فارسی اللہ کے نبی کا زمانہ تو پایا ہے، اس وقت ایمان والا تھا، نہ معلوم میری موت ایمان پر آئے گی کہ بغیر کلمے کے آئے گی، ایمان پر آئے گی کہ بغیر کلمے کے آئے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر میں رہا کرتے تھے کہ میرا کیا ہوگا، موت کے وقت میرا کیا ہوگا، حشر میں میرا کیا ہوگا، قبر میں میرا کیا ہوگا۔ دنیا کی کوئی فکر ان کی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا ہم تمہیں دیں گے جب تم ہمارے لیے فارغ ہو جائیں گے، جب تم ہمارے لیے فارغ ہو جائیں تو دنیا ہم تمہیں دیں گے۔ اور دنیا ایسے دے کے بتایا کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوئی صحابہ کو، رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملی صحابہ کو۔ تو میرے محترم پیارے عزیزو، حقیقی بات یہ ہے، کڑوی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی دھوکہ۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جب آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو آخرت کے لیے سب کچھ لگانا ان کے لیے آسان ہو جاتا، آخرت کے لیے سب کچھ لگانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین جب ان کا یقین پکا ہو گیا کہ مجھے آخرت میں پہنچنا ہے، آخرت میں مجھے کامیاب ہونا ہے، تو آخرت کے لیے جب مال کا سوال ہوا تو مال لٹا دیے، جان کا سوال ہوا تو جان لٹا دیے، اپنے آپ بھی لگایا، اپنے اولادوں کو بھی لگایا، جو جنگ میں نہیں جا سکتے تھے اپنے اولادوں کو تیار کر رہے ہیں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا اپنے چاروں بیٹوں کو بٹھا کر رات میں نصیحت کر رہی ہے، جوش دلا رہی ہے، ان کا ارادہ کر رہی ہے کہ میرے بیٹوں میں نے کبھی تمہارے باپ کو رسوا نہیں کیا ہے، میں نے کبھی تمہارے باپ کا دامن میں چاک نہیں کیا ہے، عزت میں کھوٹ نہیں کی ہے، اور میں نے تمہیں دودھ اس لیے پلایا ہے تاکہ تم اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے دین کے لیے شہید ہو جاؤ۔ اپنے ایک ماں اپنے نوجوان بیٹوں کو تشکیل کر رہی ہے اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہونے کے لیے۔ یہ کب ہوا؟ جب یقین ہوا۔ یہ کب ہوا؟ جب یقین پیدا ہو گیا دل میں، تب جا کے ایک ماں اپنے 4 بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹوں غور سے سنو، تمہارے پیٹھ پر ایک بھی نشان نہیں آنا۔ کیا بول رہی؟ تمہارے پیٹھ پر ایک بھی نشان نہیں آنا، نشان آنا ہے تو سینے پہ آنا۔ کس پہ آنا؟ سینے پہ آنا۔ بہادر بن کے لڑنا، اس وقت تک لڑنا جب تک تمہارا سر تمہارے تن سے جدا نہ ہو جائے۔ جب تم شہید ہو جاؤ گے تو میں اللہ کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو کے کہوں گی، اے اللہ میں وہ خنسہ ہوں جو 4 شہیدوں کی ماں ہوں۔ کتنے شہیدوں کی ماں ہوں؟ 4 شہیدوں کی۔ میرے محترم پیارے عزیزو، صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین بیماری میں بھی نکلے ہیں، غریبی میں بھی نکلے ہیں، مالداری میں بھی نکلے ہیں، ہر وقت نکلے ہیں، ہر حال میں نکلے ہیں، صرف اس لیے کہ کیسے اللہ کا لایا ہوا دین، اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کے رہ جائے۔ میرے محترم پیارے عزیزو، اس امت کی فضیلت اسی واسطے ہے کہ اس امت کو دعوت کا کام ملا ہے۔ کس کا کام ملا ہے؟ دعوت کا کام ملا ہے۔ ہاں، 1,24,000 نبی جو کام کیے ہیں وہ کام اس امت کو ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو وہ کام سونپا ہے، اور الحمدللہ لگانے والے آج کے اس دور میں بھی، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی زندگی لگا رہے ہیں۔ کیا لگا رہے ہیں؟ زندگی لگا رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی ہم سال کی جماعت میں تھے، ایک جماعت تھی ہماری حبشہ کی۔ کہاں کی؟ حبشہ کی جماعت ہماری تھی۔ وہ 15 دن کی جماعت بنی ہوئی تھی صرف، اور الحمدللہ ہم اور ایک دوسرے عالم صاحب تھے وہاں مہاراشٹر کے، ہمارے ساتھ ہم اس جماعت کو لے کے گئے۔ 15 دن کی جماعت تھی دہلی میں، ہمدرد نگر، وہاں ہماری جماعت گئی۔ جب ہم جماعت کو لے کر چلنے لگے، کچھ دن گزر گئے تو ہم نے لوگوں کے احوال لیے کہ بھائی تم نظام الدین کو کیسے آئے، نظام الدین تم کیسے آئے؟
اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تمہاری تشکیل کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا مولانا کیا بتاؤں، بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ اللہ نے ہمیں جان دیا ہے، مال دیا ہے اور اتنی آسانی دی ہے کہ جب چاہے ہم لوگ نظام الدین پہنچ سکتے ہیں، جب ارادہ کر لے تب ہم نظام الدین پہنچ سکتے ہیں، نعمت کی قدر کرنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا مولانا بات یہ ایسی ہے کہ ہم جب نکلے حبشہ سے، اور حبشہ سے ہم لوگ روانہ ہوئے تھے 11 آدمی۔ کتنے آدمی؟ 11 آدمی۔ اور جب ہم پہنچے ایئرپورٹ پر، ہمارا ہر کاغذ صحیح تھا، ایک ورڈ صحیح تھا، ہمارا کوئی مسٹیک نہیں تھی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم تو ہندوستان جا رہے گھومنے کے لیے۔ کہا نہیں تم ہندوستان نہیں جا رہے، تم تو نظام الدین جا رہے ہو۔ کہا نہیں ہم ہندوستان جا رہے۔ اچھا اگر تم ہندوستان جا رہے ہو تو اپنے داڑھیوں کو منڈواؤ۔ کیا کرو؟ داڑھیوں کو منڈواؤ۔ ایسا جذبہ ان کا تھا ایمان سیکھنے کا، ایسا جذبہ ان کے اندر تھا کہ ہم ہندوستان جائے، ہندوستان والوں سے کام سیکھے، نظام الدین جائے، نظام الدین والوں سے کام سیکھے۔ ایسی محبت ہندوستان والوں کی، نظام الدین والوں کی ان کے دل میں تھی کہ ان کے لیے داڑھی کو کٹانا آسان تھا، کٹا دیے داڑھی کیا کر دیے؟ کٹا دیے۔ پھر جب داڑھی کٹا کے آئے تو کہنے لگے کہ نہیں اب بھی نہیں مانیں گے، تم لباس چینج کرو۔ کیا کرو؟ لباس چینج کرو۔ پھر ان کا لباس بدلا، پھر کہا ٹوپی نکالو، ٹوپی نکالی گئی۔ ان سب مشقتوں کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں مولانا ہماری جماعت میں ایک ساتھی ایسا ہے جو اب اس کی ساری بکریاں بیچ کر نظام الدین آیا ہے، ساری بکریاں بیچ کر نظام الدین آیا ہے۔ اور ہمارے حبشہ کا ایک ساتھی ایسا ہے جو اس کا گھر اور اس کی بیوی کے زیورات بیچ کر نظام الدین آیا ہے دین سیکھنے کے لیے۔ کیا سیکھنے کے لیے؟ دین سیکھنے کے لیے۔ آج بھی اللہ کے بندے موجود ہیں جو دین کے خاطر اپنا جان و مال سب کچھ لگا رہے ہیں۔ ایک جماعت چل رہی تھی مستورات کی، چھلے کی جماعت تھی، وہ اس جماعت کے ہو گئے تھے 25 دن، 15 دن باقی تھے۔ 15 دن کتنے دن؟ 15 دن باقی تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں سے ایک اللہ کی بندی کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میاں بیوی دونوں چل رہے تھے جماعت میں، تو شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ اللہ کی نیک بندی، وہ دین کی مجاہدہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبی ہوئی اللہ کی بندی، اس کا ایمان کا جذبہ تو دیکھو، اس کا اللہ پر یقین تو دیکھو۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر جس علاقے میں انتقال ہوا ہے، جس علاقے میں اللہ کے راستے میں جان دی ہے، اسے واپس گھر بھیجنے کی ضرورت نہیں، وہیں اسے دفنا دو۔ اور وہ اللہ کی بندی اپنے گھر کو فون کر کے اپنے گھر کو خبر دے رہی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں چلے کے لیے نکلی ہوئی ہوں، میرے اور 15 دن باقی ہیں، 25 دن ہو گئے ہیں، میرے بھائی کو بھیجو یا میرے بیٹے کو بھیجو تاکہ میرا چلہ مکمل ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ چلہ مکمل ہو جائے۔ ایک جماعت گئی مستورات کی، ایسے علاقے میں جہاں 25 گھر تھے مسلمانوں کے، مسجد کوئی نہیں تھی، 25 گھر تھے مسلمانوں کی، مسجد کوئی نہیں تھی، اور رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا آخری وقت چل رہا تھا۔ جب جماعت گئی، لوگوں کو جوڑا، ان کو کھلایا پلایا، مانوس کیا، جب احوال لینے لگے تو لوگ بل بلا کے رو رہے ہیں، چیخے مار مار کر رو رہے ہیں، اور امیر صاحب کے ہاتھ پکڑ رہے، کبھی ان کی داڑھی پکڑ رہے ہیں۔ امیر صاحب پوچھنے لگے کہ بھائی تم کو کیا ہو گیا کہ تم اتنا کیوں رو رہے ہو، بات تو بتاؤ۔ کہنے لگے امیر صاحب تمہاری جماعت اب آئی ہمارے علاقوں میں، کچھ پہلے آ جاتی، کچھ دن پہلے آ جاتی،
ابھی ایک بہن کا ہمارا انتقال ہو گیا مسلمان کا، ہم اس کو دفنانے کے بجائے جلا دیے، اس کو کیا کر دیے؟ جلا دیے۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم ایمان والے ہیں، مجھے کھانے کے لیے مل رہا، مجھے پینے کے لیے مل رہا ہے، مجھے سونے کے لیے مل رہا ہے، ہمارے گاؤں میں دین ہے، ہم مطمئن ہیں۔ وہاں امت ارتداد ہے، کئی ہزاروں لوگ ہیں جو بغیر کلمے کی دنیا سے جا رہے ہیں، کون ان کی فکر کرے گا؟ فرماتے ہیں ہمارے حضرت جی کہ امت ارتداد پر ہے اور ہمارا عملہ ترتیب پر ہے، ہمارا عملہ ترتیب پر ہے، امت ارتداد پر ہے، امت ارتداد پر ہے۔ کہاں ہے ہمارے نوجوان جو صبح سے لے کے شام تک غیروں کے ماحول میں رہتے ہیں، شرک کو پڑھتے ہیں؟ کہاں ان کا ایمان باقی رہا؟ ایک جماعت گئی حبشہ کو 5 ماہ کی، جب محنت کی تو خواب میں امیر صاحب کو زیارت ہوئی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، اور انہوں نے کہا امیر صاحب فلاں گھر کے بازو میں فلاں گھر ہے، اس گھر میں ایک نوجوان ہے اور وہ میرے خاندان میں سے ہے اور وہ عیسائی بن گیا ہے۔ جب محنت چھوٹی ہے دعوت کی، جب امت کے دلوں سے دعوت کی محنت چھوٹی ہے، دعوت کی فضیلت ان کی زندگیوں سے نکل گئی ہے، صحابہ کی اولاد ارتداد میں جا رہی ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی میرا وقت نہیں آیا، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ تم وقت کے پیچھے پڑو گے، ایک وقت وہ آئے گا جو ہمیشہ کی تشکیل لے کے جائے گا، ہمیشہ کی تشکیل کر کے لے جائے گا۔ میرے محترم پیارے عزیزو، دھوکے سے نکلو، شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ یہ جان تمہارا ہے، یہ مال تمہارا ہے، تم نے کمایا ہے، اس کے پیچھے تمہارا پسینہ گلا ہے، تمہارا خون پسینہ لگا ہے۔ نہیں نہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میرے بندو تمہیں یہ دھوکہ نہ لگے کہ یہ جان تمہاری ہے، یہ جان بھی، یہ مال بھی، یہ زندگی بھی ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، تمہیں امانت کے طور پر دیا ہے، تم اس کو صحیح خرچ کرو گے کہ غلط خرچ کرو گے؟ امانت کے طور پر تمہیں دیا گیا ہے۔ جب تم یہ مال صحیح راستے پہ لگاؤ گے، اللہ رب العزت دنیا میں بھی تمہیں چمکائیں گے اور آخرت جیسی لامحدود زندگی میں بھی تمہیں چمکا کے بتائیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے کے سارے نبی کھڑے ہوئے ہوں گے، آدم علیہ السلام کے قوم کا اعلان ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کا اعلان ہوگا، اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والوں کا اعلان ہوگا، اسحاق علیہ السلام کے ماننے والوں کا اعلان ہوگا، نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کا اعلان ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا اعلان ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا اعلان ہوگا، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا اعلان ہوگا۔ پھر اس امت میں سے ہر امتی کا اعلان ہوگا کہ فلاں آدمی ہے، اس کے پیچھے اتنا مجمع ہے، اس کے پیچھے اتنا مجمع۔ ہاں میرے محترم پیارے عزیزو، اس امت کا کام صرف عبادت کرنا نہیں ہے، اس امت کا کام صرف عمل کرنا نہیں ہے، عمل کرتے ہوئے عمل کی دعوت دینا ہے، عمل کرتے ہوئے عمل کی دعوت دینا۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائے، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اسی طرح مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے لے کر، اپنے خاندان سے لے کر، اپنے علاقے سے لے کر، اپنے ضلع سے لے کر پوری امت مسلمہ کی ہماری یہی فکر ہو کہ جس طرح میں جاؤں جنت میں، پوری امت جنت میں جانے والی بن جائے، پوری امت جنت میں جانے والی بن جائے۔ تو اس کے لیے میرے محترم پیارے عزیزو، جو جان ہمیں ملی ہے، جو مال ہمیں اللہ نے دیا ہے اپنے فضل سے، اگر اس جان کو، اس مال کو اللہ کے لیے دیں گے، اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت جیسی لامحدود زندگی میں بھی دیں گے۔ تو اس لیے بتاؤ بھائی، اللہ کے راستے میں
پہلی فرصت میں 5 ماہ کے لیے، 2 مہینے کے لیے اور 4 مہینے کے لیے کون کون تیار ہیں؟ بتائے بھائی، ارادہ کرے بھائی سب ساتھی انشاءاللہ اہتمام سے بیٹھے، مولانا نے پوری بیان تفصیل سے بتائیں، ساتھی اللہ کے فضل سے سکون سے بتاؤ میرے بھائی، 5 مہینے کے لیے ساتھی پورے اٹھ کر انشاءاللہ بتاؤ، بیچ میں کے ساتھی بھی لکھنے کے ساتھی اٹھو میرے بھائی۔ بھائی پیچھے چلندرے کے نیسی نہیں ہے بھائی، ناما ذرا گاؤں سے آواز سے بولو، ذرا سمجھاؤ ساتھیوں کو، حرکت کرو، اللہ برکت دیں گا۔ بتاؤ میرے بھائی، سکون سے بیٹھے بھائی، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا حیوم یا قیوم برحمتک نستغیث یا حیوم یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا هنان يا منان يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، اے اللہ تیری قدرت بہت بڑی ہے، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، اے اللہ تو بڑا درگزر کرنے والا ہے، اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، اے اللہ تو وسیع رحمت والا ہے، وسیع محبت کرنے والا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار و محبت کرنے والا، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیرے نبی پاک ہے، اے اللہ تیرا کلمہ پاک ہے، اے اللہ اسلام پاک ہے، اے اللہ ہم گندے ہیں، اے اللہ ہم سراپا گندے ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، تیرے احکام کو توڑ کر، تیری سنتوں کو چھوڑ کر، اے اللہ ہم نے بڑا گناہ کیا ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں گندگی سے نکال کر، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، اے اللہ ایمان کا نور ہمارے دلوں میں داخل فرما، اے اللہ تیری محبت، تیرے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ امت کا غم ہمیں نصیب فرما، امت کے لیے رونا ہمیں نصیب فرما، امت کے لیے تڑپنا ہمیں نصیب فرما، اے اللہ جو جان تو نے ہمیں دیا ہے، جو مال تو نے ہمیں دیا ہے، اے اللہ تیرے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما،
اے اللہ موت کے آخری سانس تک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کے نوجوانوں پر رحم فرما، اے اللہ ہماری مستورات پر رحم فرما، اے اللہ امت کے بیٹیوں پر رحم فرما، اے اللہ اسلام کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہی ہیں، اے اللہ دنیا کی محبت میں پڑ گئی ہے، اے اللہ ان کو پتہ نہیں ہے، اللہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری نمازوں کو جاندار بنا، اے اللہ ہماری نمازوں کو جاندار بنا، اے اللہ ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت میں امت کا رواج پیدا فرما، اے اللہ امت میں سنت کا رواج پیدا فرما، اے اللہ یہودیوں کے طریقے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، اے اللہ ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، اے اللہ ہمارے بچے مشرکوں کی لباسیں پہن رہے ہیں، اے اللہ ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، اے اللہ اس حالت میں اگر ہماری موت آ جائے تو کیا صورت ہمیں تیرے نبی کو بتائیں گے، کیا صورت ہمیں تجھے بتائیں گے، کس ہاتھوں سے کس زبان سے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگیں گے، اے اللہ بے شک ہم کمزور ہیں، اے اللہ بے شک ہم مجرم ہیں، اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے در کے علاوہ کون سا در ہے جہاں بھیک مانگ سکے، اے اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو ہمیں معافی کی بھیک دے سکے، اے اللہ تو ہی بھیک دینے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ تیرے دین کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما، اے اللہ بے شک تو ہمارا محتاج نہیں ہے، اے اللہ ہم بے شک تیرے محتاج ہیں، اے اللہ تو ہم سے کام لے لے، اے اللہ تو ہم سے کام لے لے، اے اللہ ہمارے پورے ساتھیاں جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے جائز تمنا کو پورا فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کو 24 گھنٹے کے لیے آباد فرما، اے اللہ ہمیں دین کا علم سیکھنا نصیب فرما، اے اللہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، اپنے خزانے غیب سے شفا عطا فرما، عافیت کے ساتھ شفا عطا فرما، جلد سے جلد شفا عطا فرما، اے اللہ ہم تجھ سے کیا مانگ سکتے ہیں، اے اللہ چھوٹی زبان ہے، چھوٹی ہماری سوچ ہے، اے اللہ تیرے خزانے بڑے ہیں، تیری قدرت بڑی ہے، اے اللہ جو ہمیں پتا تھا وہ ہم نے مانگ دیا، اے اللہ تو اپنے شان نشان عطا فرما، اے اللہ جن دعاؤں کے اللہ کے نبی نے مانگا ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور و فتن سے عافیت کی مانگی ہے اے اللہ اس میں ہماری بھی عافیت عطا فرما، اے اللہ ایک نہ ایک دن قبر میں سونا ہے، اندھیرے گڑھے میں رات گزارنا ہے، اے اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفن میں قبول منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔